السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں شعیب's نالجز اور میں ہوں محمد شعیب قدیر. آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کوئی بھی لینگویج کس سے لرن کرنی چاہیے. یا تو وہ نیٹو یعنی اس کا قومی اسپیکر ہو یا پھر نان نیٹو یعنی قومی اسپیکر نہ ہو. جیسے اس کی مدر ٹنگ وہ لینگویج ہو جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں یا اس کی مدر ٹنگ وہ لینگویج نہ ہو. جیسے کہ میں عربک لینگویج پڑھاتا ہوں مگر میری مدر ٹنگ اردو ہے تو میں نان نیٹو عربک کہلاؤں گا اور میں اردو کا نیٹو کہلاؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ ان دونوں کے بارے میں ہم فیکٹس جانیں گے کہ کس سے سیکھنے کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے. تو اگر آپ نے ہمارے چینل شعیب's نالجز کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. کوئی بھی لینگویج ہم کس طرح سیکھتے ہیں آپ کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا. آپ چاہیں تو وہ ویڈیوز ڈسکرپشن میں اس کے لنکس موجود ہوں گے, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. کہ سننا, بولنا, پھر پڑھنا اور پھر لکھنا. سننا اور بولنا مین اسٹیپ یہ ہوتا ہے لینگویج سیکھنے کا کہ سننا اور بولنا. اب اس کے اوپر زیادہ بات میں نہیں کروں گا. میں چاہوں گا کہ آپ میری ویڈیو جائیں دیکھیں کہ اس کے اندر میں نے 4 اسٹیپس والی ویڈیو ہے میری کہ جس کے اندر میں نے یہ 4 اسٹیپ کو بریفلی ڈسکرائب کیا ہے. آپ جائیں اس ویڈیو کو دیکھیں, وہاں سے سیکھیں. اگر کوئی پھر بھی سوال ہو یا کوئی سجیشن ہو تو آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو نیٹو اسپیکرز. اب جیسے میری مدر ٹنگ اردو ہے تو میں نے اردو ہی سیکھی ہے, لیکن میرے پیرنٹس کی بھی مدر ٹنگ اردو ہے تو میں نے وہ لینگویج سیکھی ہے نیٹو سے. تو میرے پیرنٹس نیٹو اردو تو میں بھی نیٹو اردو. تو اب نیٹو سے سیکھنے کا زیادہ فائدہ کب ہوتا ہے جب ہم پہلی لینگویج سیکھتے ہیں یعنی بالکل بچپنے سے. اب ہم اردو گھرانے میں رہیں گے تو اردو سیکھیں گے, انگلش فیملی میں رہیں گے تو انگلش سیکھیں گے, عربک فیملی میں رہیں گے تو عربک سیکھیں گے, ٹرکش میں رہیں گے تو ٹرکش سیکھیں گے, اسی طرح چائنیز میں رہیں گے تو چائنیز سیکھیں گے. تو وہ بہت سلو پروسیس ہوتا ہے ہمارا جس کے اندر سب سے پہلے ہم الفاظوں پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں. خیر آپ کو تو اپنے بچپن کا یاد نہیں ہوگا لیکن اس کے اوپر میں تھیوری کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے آپ الفاظوں کو سننا شروع کریں گے. سنتے 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 آپ کو کچھ الفاظ سمجھ آنے لگیں گے. الفاظ دیکھیں گے, اس کے ساتھ ایکشن دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, تو آپ کو سمجھ آنے لگ جائیں گے. جیسے میں ایک پانی کی مثال لے لوں. پانی پانی بچہ جب سن رہا ہوتا ہے پانی پانی پانی, اور جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک چیز ہمیں پلائی جا رہی ہے اور بول رہے پانی پیو, یہ کرو, پانی پیو, پانی پانی سے دھو, پانی, وہ سن سن کے کہتے ہیں یار پانی کوئی ایک لفظ ہے, یہ اس کے ذہن میں آ جاتی ہے بات. لیکن جب تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے, تھوڑے دن گزرتے تو اس کو پتہ چلتا ہے ہاں یہ لیکوڈ چیز جو ہے جو مجھے پلائی جا رہی ہے, جس سے مجھے دھلایا جا رہا ہے, جس سے مجھے نہلایا جا رہا ہے, یہ پانی ہے. اب وہ اس لفظ کو بولنا شروع کرتا ہے, غلط بولتا ہے, مم بولتا ہے, مانی بولتا ہے, پانی نہیں بول پاتا. پھر آہستہ آہستہ اس کی کلیکشن ہو جاتی ہے. یہی طریقہ ہے, اس طرح ہم نیٹو سے کوئی بھی لینگویج سیکھتے ہیں. ٹھیک, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ہم ایز اے نیٹو سیکھتے ہیں, جس طرح کے نیٹو اسپیکرز ہوتے ہیں ہم اسی طرز پہ بولتے ہیں پھر وہ لینگویج. لیکن یہ سلو پروسیس ہوتا ہے بہت ہی زیادہ. اگر اب ہم چاہیں کہ ہم 2 مہینے میں یا 1 مہینے میں کوئی بھی لینگویج کسی نیٹو اسپیکر سے سیکھیں تو آپ کچھ ورڈز کے علاوہ کچھ اور نہیں سیکھ پائیں گے. سب سے پہلے تو کمیونیکیشن گیپ آئے گا. اب ایک بندہ ہے, جیسے میں عربک ٹیچر ہوں, مجھے عربک آتی ہے اور اردو بھی آتی ہے تو میں اردو جاننے والوں کو عربک اچھی طرح سکھا سکتا ہوں. اب ایک عربک ٹیچر ہے, اس کو عربک کے علاوہ کوئی اور لینگویج نہیں آتی اور سامنے والا اس سے عربک سیکھنا چاہتا ہے, تو بتائیے کس طرح وہ کمیونیکیٹ کرے گا. تو یہ کافی مشکل ہو جائے گی. پھر اس کے اندر اشاروں کی زبان چلے گی, کافی کچھ چلے گا. تو یہ ایک مزیدار پروسیس نہیں رہے گا. ہاں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ لہجہ آ جائے, اس کا لہجہ جج کر کر کے آپ کو آ جائے, لیکن آپ اس کے الفاظ بھی نہیں پکڑ پائیں گے اور اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکیں گے. تو آپ کو میں یہاں پہ بتاؤں کہ اگر آپ نے نیٹو سے سیکھنی ہے تو اس سے پہلے چند چیزیں ہیں. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نیٹو سے
سیکھ ہی نہیں سکتے. بالکل سیکھ سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو نان نیٹو سے کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا, یا پھر اپنا سلو پروسیس جاری رکھیں. نان نیٹو سے اس طرح کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا, جیسے میں بھی عربک لینگویج کورس آفر کرتا ہوں, یا کوئی بھی لینگویج ہو, فرینچ, جرمن وغیرہ, تو اس کے نا آپ کی زبان جاننے والے یا پھر انگلش لینگویج جاننے والے کسی ٹیچر سے سیکھیں, جو آپ کو کافی کچھ بتا دے گا اور بہترین طریقے سے بہت کچھ بیسکس وغیرہ اس کی سکھا دے گا. جیسے میں بھی عربک لینگویج پڑھاتا ہوں, میرا بیسک لیول ہوتا ہے 2 منتھس کا اور کریش کورس ہوتا ہے 1 منتھ کا. اگر کوئی سیکھنا چاہے تو مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کرے, انشاءاللہ ہم اس کو بہترین کر کے سکھائیں گے. کریش کورس کی جو کلاس ہوتی ہے ہماری, اس کے اندر تقریباً 50 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, اور جو ہمارے دوسرے لیولز والے ہوتے ہیں اس کے اندر اتنے زیادہ نہیں ہوتے, لیکن اس کی فیس زیادہ ہے اور کریش کورس کی فیس کافی کم ہے. خیر, یہ وہ تو بات ہو گئی ہماری مارکیٹنگ کی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نان نیٹو سے ہم کیا کیا فائدہ لے سکتے ہیں. نان نیٹو ہمیں بتائے گا کہ ہاں بھائی اس زبان میں اس کا یہ مطلب ہے. جیسے ہو آر یو کا مطلب کیا ہے, تم کون ہو. اگر میں اس کو عربک میں لے کر جاؤں تو من انتا, تو یہ چیزیں میں بتا سکتا ہوں. اب نیٹو جو ہوگا وہ صرف من انتا بول رہا ہوگا, اب سامنے والے کو پلے ہی نہیں پڑے گا کہ یہ من کیا ہے اور انتا کیا ہے. جب تک اس کو اس کی میننگ نہیں پتا چلے گی تو وہ کیسا سیکھ پائے گا. ہاں, اگر میں نان نیٹو سے من انتا کے مانا کہ تم کون ہو سیکھ کر جاؤں, اب نیٹو پوچھے گا مجھ سے من انتا, تو مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ پوچھ رہا ہے تم کون ہو. تو یہ فرق ہے, آپ نے دیکھا کہ نیٹو اور نان نیٹو میں. تو جب بھی آپ کو کوئی بھی لینگویج سیکھنی ہو تو آپ سیکھیے اس کو بیسیکلی نان نیٹو سے. سب سے پہلے سیکھیے نان نیٹو سے, اس کے بعد آپ نیٹو کی طرف جائیں. نان نیٹو سے آپ ایک کورس کمپلیٹ کر لیں, ڈپلوما وغیرہ, جس میں میرے پاس بھی ہوتا ہے. اگر آپ عربک سیکھنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کوئی بھی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو لینگویج سکھوا دیں گے. کوئی بھی لینگویج ہو, دنیا کی کوئی بھی لینگویج ہو, انشاءاللہ آپ کو ہم پڑھوا دیں گے. بلکہ ایک ویب سائٹ میں نیچے دوں گا, آپ وہاں پہ جا کے بھی کانٹیکٹ کر لیں. آپ کو کوئی بھی لینگویج سیکھنی ہو آپ کو سکھا دی جائے گی. جرمن, فرینچ, چائنیز, جاپنیز, اٹالین, ٹرکش, عربک, رشین, کوئی بھی اسپینش, کوئی بھی لینگویج ہو, آذری لینگویج ہو, ہندی ہو, اردو ہو, پنجابی, سندھی, سرائکی, کوئی بھی ہو, وہ آپ کو سکھا دی جائے گی وہاں پہ. اس ادارے کا نام ہے لنگو اسکول آف لینگویجز. میں اس کی لنک اس کے ویب سائٹ کی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. ٹھیک, اس کے علاوہ اگر آپ عربک کے لیے ہیں تو خاص طور پہ مجھ سے رابطہ کریں. اگر کریش کورس کرنا چاہتے ہیں تو, اس کے علاوہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی مجھ سے رابطہ کریں. تو آج کی ویڈیو میں آپ نے جانا نیٹو ورسز نان نیٹو. ان شارٹ میں آپ کو فائنلی یہ بتا دوں اس کا ریزلٹ کیا ہے, اور سجیسٹ میں کیا کروں گا کہ پہلے آپ نان نیٹو سے سیکھیں, اس کے بعد نیٹوس کی طرف جائیں. نان نیٹو سے آپ ورڈز میننگ سیکھیں, جملوں کے استعمال سیکھیں, لیکن پھر نیٹو سے جا کے آپ اس کا عرف سیکھیں. اب کوئی بھی لینگویج ہوتی ہے وہ 3 ٹائپس کی ہوتی ہے, لغت فصحی, لغت جدیدہ, لغت عامیہ. یہ عربک کا بتا رہا ہوں. ایک تو ہوتی ہے اسٹینڈرڈ عربک, جس کو ہم جدیدہ کہتے ہیں, وہ ہر جگہ سمجھی جاتی ہے, بولی جاتی ہے, نیوز میں چلتی ہے, کتابوں میں چلتی ہے, ہر جگہ چلتی ہے. لیکن ایک عربی فصحی, وہ قرآن و حدیث کی زبان ہے اور اعلی شعراء کی زبان ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہوتی ہے عامیہ, لوکل لینگویج. اب اردو کی مثال لے لیں, اب ہم اردو میں ارے یار, ابے یار, ابے او چل کلٹی ہو 64 پہ لگ گئی, اس طرح کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے. تو یہ لوکل لفظ ہیں. کلٹی شاہ کا نعرہ مارو, شارٹ ہو جائے یہاں سے, اس طرح کے الفاظ سنے ہوں گے. یہ لوکل ورڈز ہیں. تو یہ آپ کو نان نیٹو نہیں بتا پائے گا, یہ آپ کو نیٹو بتائے گا. لیکن جیسے آپ کے کیا حال ہیں, آپ کیسے ہیں, آپ کہاں رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ جو الفاظ ہیں نا, یہ جو جملے نا, یہ آپ کو نان نیٹو آرام سے پڑھا سکتا ہے. جب آپ یہ جملے آتے ہوں گے تو آپ کو لوکل آئیں گے نا جملے. خیر, مجھے کچھ آتے ہیں عربک کے, تو آپ کو میں انشاءاللہ سکھا دوں گا. جیسے انتا کو انت پڑھتے ہیں, اور ایجپشین اگر پوچھنا چاہے کیف حالک, یعنی تمہارا حال کیا ہے, تو وہ کہیں گے اخبارک اے. نام پوچھنا ان کو تو وہ کہیں گے اسمک اے, معلق اے, یا تعمل اے لگا کے وہ سوال کرتے ہیں. لیکن اسٹینڈرڈ عربک میں ہے ما اسمو کا, ماذا تعمل, ما جنسیتو کا, من این انتا, اس طرح کے ہیں کیف حالک. ٹھیک, تو آپ کی آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی.
چینل کو سبسکرائب کریں اگر اب تک نہیں کیا، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اللہ حافظ۔